اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سهلا ويسر لنا كل امر عسير انك على كل شيء قدیر. محمد عثمان غنی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں. میرا آج کا عنوان بین المذاہب ہمانگی سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں. یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے عیاں ہے کہ مذہب کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے. کوئی بھی معاشرہ مذہب کے بغیر فلاح و بہبود نہیں پا سکتا، اور اس بات کی بڑی واضح اور روشن دلیل ہمارے پاس کہ شروع دن سے لے کر آج تک مذہب ہر معاشرے کی ضرورت کے طور پہ استعمال ہوا. اس مذہب کی جب ہم بنیادی تعلیمات کو دیکھیں، بنیادی تعریفات کو دیکھیں، تو سب سے پہلے انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کو اٹھایا. انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کہتا ہے کہ مذہب روحانی قوتوں پر یقین رکھنے کا نام ہے. اگر ہم مذہب کی مزید تعریفات اور توجیہات کو اٹھائیں تو اگر اس کو ایک لائن کے اندر یا ایک لفظ کے اندر ہم قید کر دیں تو پھر ہماری تمام معاشرتی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی تربیت کا ایک ہی نام ہے اور اس کو مذہب کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کے ادوار کے اندر ہمیں اقلیتوں کے مال، جان، عزت اور آبرو کا تحفظ نظر آتا ہے. ابتدائی دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے واضح اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے حضور کو اسوۃ حسنہ بنا کر بھیجا. اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ آیا کرتا ہے کاپی کرنے کے لیے، نمونہ آیا کرتا ہے اختیار ہونے کے لیے، نمونہ آیا کرتا ہے نقل ہونے کے لیے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نقل کرنے کے لیے کہ ہم حضور کو نقل کریں، ہم حضور کو کاپی کریں اور ہم حضور کی پیروی کریں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک شخص آتا ہے، دیہاتی ہے، دین اور اسلام سے نابلد ہے، آ کر مسجد نبوی کے اندر قضائے حاجت کر دیتے ہیں. صحابہ روکنے کے لیے جاتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روکتے ہیں. جب وہ انسان فارغ ہو جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود پانی اٹھا کر اس جگہ کی صفائی کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر اس نوجوان کو بٹھا کر آرام سے سمجھاتے ہیں، بھئی یہ اسلام کی تربیت یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ یہ کام اس مسجد پاکیزہ جگہ ہے، مسجد امن والی جگہ ہے، مسجد مذہبی عبادت گاہ ہے، اس کے اندر ایسے کام نہیں کیے جاتے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آخری نبی ہیں. تمام انبیاء کی شریعتیں اللہ تعالیٰ نے ایک بنائیں. تمام انبیاء کا کام، تمام انبیاء کا مشن، تمام انبیاء کا طریقہ ایک ہی تھا. ہر نبی ایک ہی پیغام لے کر آئے. ہر نبی انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. جب یہ انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نبی لے کر اللہ نے نبی کو بھیجا کہ نبی اس انسان کو اللہ سے جوڑیں، تو جس شخص نے بھی ہر دور کے اندر نبی کی مانی، نبی کی پیروی کی، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہر دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کریں، ہر دور میں آپ دیکھتے آئیں ہر نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو مشکلات کا سامنا ہوا. ایسے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنہوں نے مانا ان کے لیے مشکلات آئیں اور اچھی خاصی. بڑے بڑے صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے. وقت
آپ پہلے سے بھی کم کر دیا گیا میرے لیے، اس لیے وہ ساری مثالیں صرف نظر کر رہا ہوں، ان مثالوں کو بالکل زیر بحث نہیں لاؤں گا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ان مثالوں کو دیکھنے کے لیے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جو عکاس پیغمبر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کو کاپی کیا اور جا کر ایک ہی بات کہا کرتے تھے، کون مثلنا، ہماری طرح بن جائیں، ہم اس کی طرح بن گئے جو جس طرح نبی تھے، جو کام نبی لے کر آئے ہم نبی کی طرح بن گئے، کون مثلنا، اب تم ہماری طرح بن جاؤ۔ کوئی لمبی چوڑی واز نہیں ہے، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، بس یہ کام کر لو۔ جس نے ان صحابہ کو پکڑا وہ پھر وہ نبی کے طریقے تک پہنچا۔ اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ اساس دین ہیں، صحابہ عکاس پیغمبر ہیں۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مذاہب، تمام انسانیت کے مذہب ہیں، روز اول سے لے کر روز آخر تک جو آنے والا آخری انسان ہے، اس آخری انسان کے لیے بھی جو نبی اور جس کی تربیت، جس کا پیغام چلے گا وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بابرکت دور کو اٹھائیں، ہمیں بین المذاہب ہمانگی کی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اہل نجران کا جو معاہدہ ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاہدے کے اندر جو شکوں کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، جن شکوں کے اوپر معاہدہ ہوتا ہے، وہ شکیں یہ ہیں کہ ہم ان کو عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیں گے، ہم ان کے مذہبی رہنماؤں کی حفاظت کریں گے اور ان کی حفاظت کا ذمہ ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کے تمام غیر مسلموں کے حقوق کی ہم حفاظت کریں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امن سے کتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بچے ہیں، بچپن کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک معاہدے میں شریک ہوتے ہیں جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس حلف الفضول کے اندر تین فضل نامی شخص ہیں جن کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ فضل بن حارثہ ہیں، فضل بن حارث ہیں، فضل بن وضاع ہیں اور فضل بن فضالہ ہیں۔ ان تین شخصوں میں اسی لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی اہمیت کو یوں بتاتے ہیں کہ بھائی اگر اس ایک معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیے جاتے تو میں نے وہ سرخ اونٹ نہیں لینے تھے، مجھے یہ معاہدہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آج بھی مجھے کسی اس طرح کے امن کے معاہدے میں بلا لیا جائے تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ وہاں جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نصارہ کا وفد آتا ہے، وہ وفد آ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے۔ عبادت کا وقت ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو عبادت کے لیے مسجد نبوی میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہو کر مشرق کی طرف منہ کر کے وہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثالی رویہ، ان لوگوں نے ظلم اور انتہا کر دی ظلم کی، تبھی ان خیبر والوں سے لڑنا پڑا، تبھی خیبر والوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑی۔ لیکن طریقہ اور شریعت اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب جنگ اور امن کی بات آئی، جنگ اور معاہدے کی بات آئی، یا جنگ اور بیٹھ کر بات کرنے کی، کسی ٹیبل ٹاک کی بات آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیبل ٹاک کو ترجیح دی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امن کو ترجیح دی۔ حضور علیہ السلام نے ہر چیز کے اوپر جنگ کی طرف میرے آقا کبھی بھی نہیں بڑھے۔ اسلام کا جنگ کا فلسفہ اٹھائیں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، اسلام کہتا ہے جا کے حملہ نہیں کرنا، جا کے ان کو اسلام کی دعوت دے دو، جا کے کہو بھئی آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، آ کر ان چیزوں کو اختیار کر لو، ان چیزوں میں ہم بات کرتے ہیں، ان میں ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب وہ اس بات کو تسلیم نہ کریں تو پھر اسلام کہتا ہے پھر جا کر ان کو پھر کہہ دو، پھر ہمیں جزیہ دے دو، بات ختم، ہم لڑتے نہیں ہیں۔ اسلام لڑنے کے لیے نہیں آیا، اسلام سلامتی سے ہے، سین لام میم کا مادہ ہی امن کا مادہ ہے، اس لیے ہم لڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد اگر اس پر بھی بات نہیں بنتی تو اسلام کہتا ہے پھر ان سے کہہ دو کہ پھر جوانوں کو بھیجو، بوڑھوں کو نہیں بھیجنا، عورتوں کو نہیں بھیجنا، بچوں کو نہیں بھیجنا، جوانوں کو بھیجو، جوان آ کے ہمارے ساتھ مقابلہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے لوگوں نے جس وقت وہاں پہ ان لوگوں کے کچھ صحابہ نے خیبر کے لوگوں کے مویشیوں کو لیا، حضور نے ان سختی سے منع کیا اور کہا مویشی واپس کر کے آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے عکاس، ان جس دین کی اساس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں، صحابہ کرام نے ہو بہو وہ نظام اپنایا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ ایک اقلیتی شخص ہے، جو اقلیت تھا، اس کی وجہ سے حضور سیدنا فاروق اعظم شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی آخری جو بات کر رہے ہیں ان کو غیر مسلموں کے حقوق کی ترغیب دے رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد والوں کے لیے غیر مسلموں کے حقوق کی تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ وہ پیغام لے کر آئے جو اللہ کے نبی ہمیں ان کو دے کر گئے تھے۔ اب اصل اور آخری بات، اس سے پہلے صلح حدیبیہ کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاہدہ تیار ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا بسم اللہ ہم نہیں مانتے، ہمارا تو اس اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، ہم کس لیے بسم اللہ کو مانیں؟ اس بسم اللہ کو کاٹا گیا، آخر میں لکھا گیا محمد الرسول اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، سیدنا مشرکین نے اعتراض کر دیا، رسول اللہ مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا، ہم تو رسول اللہ ہی نہیں مانتے اس لیے یہ جھگڑا ہے۔ اچھا علی رسول اللہ کو بھی کاٹ دو۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کانپنے لگے، آقا مجھ سے نہیں کٹے گا۔ حضور نے اپنا وہ قلم مبارک لیا، حضور نے اپنے دست اقدس سے رسول اللہ کو کاٹ کے لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ یہ وہ سیرت کے پیغامات ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ اور سب سے آخری بات، وقت 1 منٹ اوپر ہو چکا ہے، لیکن آخری بات یہ کہوں گا کہ سیرت ہمیں سبق کیا دیتی ہے۔ سیرت کے جو بین المذاہب ہم آہنگی کا درس ہے، وہ درس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو بھی برداشت کرنا ہے، اپنے اندر بھی برداشت پیدا کرنی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ غیر مسلم سے قرآن گر جائے اس کو جان سے مار ڈالو، ایک مسلمان سے قرآن گر جائے اس کو چوم کے استغفار کرتے ہوئے اوپر رکھ دو، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ نہ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوہرا معیار لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک رستہ لے کر آئے، وہ آسانی اور میانہ روی کا رستہ ہے، اسی رستے کو لے کر ہم نے چلنے۔ اور آج کے اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب تک ہم اپنی عمومی سطح پہ اس کو نہیں جاری کریں گے، ہمارے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہم سیرت کو پڑھتے ہیں زبان تک، ہم عملاً سیرت کو اختیار نہیں کرتے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم سیرت کو عملی سطح پر لائیں، ہم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بطور درس انقلاب پڑھائیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا معاشرہ خیر کا معاشرہ ہوگا، ہمارا معاشرہ امن و شانتی کا ایک بہترین نمونہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو امن و شانتی کا ایک نمونہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کو کما حقوق سمجھنے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔